سورہ البقرہ کی آیت نمبر 249 سے لے کر 252 تک کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فلما فصل طالوت بالجنود، اور جب جناب طالوت علیہ السلام اپنے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے۔ پچھلے درس میں آپ کے ذہن میں یہ ہوگا اور میں یاد دہانی کرائے دیتا ہوں کہ قوم بنی اسرائیل نے اپنے زمانے کے پیغمبر سے عرض کی کہ آپ ہمارے لیے ایک سربراہ مقرر کریں جس کی قیادت میں ہم جنگ کریں۔ اس وقت عمال کا نامی قوم نے ان کے علاقے پر قبضہ کیا ہوا تھا اور وہ بڑی ڈاڈی قسم کی قوم تھی، اور یہ تو بات کا معاملہ ہے، آپ جانتے ہیں خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب اللہ نے جہاد کا حکم دیا تھا، ان کی قوم نے تب حضرت موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر کو جواب دیا تھا، موسیٰ آپ لڑو، آپ کا خدا جا کے لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں تو ملک ملے گا صاف ستھرا تو پھر ہم اندر جائیں گے۔ اب یہ دوبارہ حالات کی چکی کے اندر پسے، اور جب ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو پھر انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ کوئی ہمارا لیڈر سپہ سالار بنائیں تاکہ ہم دشمن کے خلاف جہاد کریں، اپنے جان و مال، اپنے بچوں کی عزتوں کو بچائیں، اپنا گھر واپس لیں۔ یہ ہم نے پیچھے گفتگو کی تھی اور یہ عرض کیا تھا کہ انہوں نے حضرت طالوت کو مقرر کر دیا۔ انہیں حضرت طالوت کے تعین پر بھی اعتراض ہوا کہ وہ قومی قبیلے کے اعتبار سے ہم میں، اپنے پیشے مالی اعتبار سے ہم میں کمزور ہے، وہ کیوں لیڈر بنا ہے؟ بہرحال انہوں نے کہا اللہ نے انہیں علم اور جسم میں تم پر فضیلت دی، اور نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تابوت سکینہ تمہیں دے دے گا، فرشتے اٹھا کے لے کر آئیں گے، یہ نشانی ہوگی ان کے صحیح انتخاب کی۔ جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو پھر وہ ان کے ساتھ چل پڑے، اور جب وہ چل پڑے لشکر روانہ ہو گیا، کہا جاتا ہے کوئی 60,000 سے اوپر لوگ تھے، بعد نے 80,000 کا لکھا ہے لشکر تھا۔ ایک دریا کراس کرنا تھا، تو جب وہ دریا آیا تو سفر کی مشقت اور گرمی اور صحرا اور پیاس ان کو سخت لگی ہوئی تھی۔ اب یہاں پہ ان کا ایک ٹیسٹ کیا گیا کہ یہ جو بڑے نعرے مار رہے ہیں جہاد کے، انقلاب کے اور ملک فتح کرنے کے، ان کو تھوڑا سا پہلے چیک کر لیا جائے کہ یہ کس حد تک ڈسپلن میں ہیں، کس حد تک مشقت برداشت کر سکتے ہیں، جنگی طور پر کس حد تک دشمن کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں۔ جس طرح ہر کمانڈر اپنی فوج کو ٹیسٹ اور چیک کرتا ہے اس کا ڈسپلن، ایسے حضرت طالوت نے بھی چیک کیا، اور چیک یہ کیا کہ دریا آنے والا ہے، بندوں کو پہلے سفر کی مشقت اور پیاس لگی ہوئی ہے، کہا دریا کراس کرنا ہے مگر پانی نہیں پینا۔ اب یہ ایک امتحان تھا، یہاں سے گزرنا ہے۔ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ اس دریا میں تمہیں آزمانے والا ہے۔ فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے یہاں سے پیٹ بھر کے پانی پی لیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ پیٹ بھر کے کا لفظ میں نے اس لیے بولا کہ آگے تھوڑا بہت پینے کی اجازت ہے۔ ومن لم یطعم ہو، اور جو اس کو نہیں پیے گا پیٹ بھر کے، فإنہ منی، وہ میرے لشکر کا سپاہی ہوگا۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، صرف اتنی اجازت ہے کہ ہاتھ کے چلو میں جتنا گھونٹ بھر سکتے ہو بھر لینا، بس صرف اتنا، ایک بات ہاتھ پڑا اور جو ایک چلو حلق تر کر لینا، اپنا تھوڑی سی پیاس بجھا لینا، اتنا اللہ نے انسانی نفسیات کا ایک خیال رکھا کہ انسان جب پیاسا ہوگا تو چلو خدا نے انسانی کمزوری کا اتنا لحاظ رکھا ہے کہ حلق تر کر لینا، مگر یہ نہیں کہ گھٹ گھٹ کر کے پورا پیٹ بھرنا، تم یہ کام نہیں کرنا تم نے۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، مگر ہوا کیا، جب لشکر دریا میں سے گزرا 80,000 کا، قرآن فرماتا ہے ان سب نے پی لیا سوائے تھوڑی سی تعداد تھی جو بچ گئی تھی۔ بعد نے کہا وہ 4,000 بچ گئے، اور 80 میں سے 76,000 جو تھے انہوں نے پانی پیٹ بھر کے پیا، نہیں مانی بات اپنے لیڈر کی۔ حالانکہ پہلے بڑے نعرے مار کے چلے تھے کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ہم نے لڑنا ہے، ہم نے جہاد کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، لیکن جب آزمائش کا پہلا مرحلہ آیا صرف اتنا کہ اپنی پیاس پہ کنٹرول کرنا اور پانی یہاں سے، اور اتنا پی لینا کہ حلق تر ہو جائے، پیٹ بھر کے نہیں پینا، اس امتحان میں ناکام ہو گئے۔ 40,000 میں سے 76,000 جو تھا وہ وہی فیل ہو گیا۔ اب اس کا حال یہ ہوا کہ وہ جتنا پانی پیتا تھا اس کی پیاس بڑھتی ہی جا رہی تھی، بڑھتی ہی جا رہی تھی، وہ امتحان میں فیل ہو گئے۔ اللہ نے ان کو سامنے ظاہر کر دیا کہ یہ لوگ نکمے تھے جو رہ گئے۔
جو باقی 4000 کو لے کر آپ چلے، فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، جب طالوت اور ان کے ساتھ ایمان والے وہ دریا کراس کر کے وہاں سے آگے نکلے، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، وہ 4000 بھی کہنے لگ گئے کہ جالوت بہت تگڑا بندہ تھا، کہا جاتا ہے کہ کوئی اللہ نے اس کو 10 فٹ کا قد دیا تھا، اور وہ اکیلا، اس کی ایسی ہیبت تھی کہ لشکر اس کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے، جو کافروں کا سردار تھا جالوت، اور جو اس وقت کے بنی اسرائیل مسلمانوں کا سردار تھا اس کا نام طالوت تھا۔ یہ طالوت تھے اور کفار کے لشکر کا ہیڈ جالوت تھا۔ جب یہ نکلے سامنے جالوت نظر آیا اور اس کا لشکر نظر آیا، ان کی سپاہ کے بڑے بڑے قد اور اسلحہ اور طاقت دیکھی ان کو، ان کا بھی پیتا پانی ہو گیا اور حوصلے ان کے پست ہو گئے۔ لا طاقت لنا اليوم، آج ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، بے جالوت و جنودہ، جالوت اور اس کے لشکر کے خلاف لڑنے کی۔ 4000 میں سے کہا جاتا ہے کہ 3000 اور کوئی تقریباً 680 کے قریب لوگ وہاں سے ہٹ گئے اور پیچھے بچے کوئی تقریباً 320۔ کہا جاتا ہے کہ اصحاب بدر کی تعداد میں 313 لوگ بچ گئے تھے۔ جیسے بدری صحابہ 313 تھے، ایسے اس وقت بھی 313 لوگ بچ گئے۔ 80,000 کا لشکر چلا، جس میں سے 76,000 نے پہلا ٹیسٹ فیل ہو گیا، جو باقی 4000 بچے تھے وہ دشمن کی طاقت دیکھ کر گھبرا گئے، اور جو صرف 313 بچے تھے، قال الذین یظنون انہم ملاق اللہ، وہ لوگ بولے جنہیں یقین تھا کہ ہم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ یہ فرق سمجھیے، ایک وہ ہے جس کے دل میں خدا کی یاد کا اتنا غلبہ نہیں ہے، دنیا کی محبت ہے، علماء نے واعظ تقریر کی، تھوڑی دیر کے لیے خدا یاد آ گیا، مسجد سے نکلے پھر دنیا میں گم ہو گئے۔ اور ایک وہ طبقات ہیں جن کے دل میں ہر وقت یہ یاد رہتی ہے کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے معاملات زندگی کے ہر مرحلے میں انہیں خدا کی ذات سامنے نظر آتی ہے کہ ہم نے اللہ سے ملنا ہے، ہماری اللہ سے ملاقات ہونی ہے۔ تو پھر آپ بتائیے، ان کی زندگی کا ہر پہلو درست ہوتا چلا جاتا ہے، سنورتا چلا جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جنہیں یہ یقین تھا، الذین یظنون، جو یہ یقین رکھتے تھے انہم ملاق اللہ، کہ ہم اللہ سے ملاقات کریں گے، وہ لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں میں فتح نصیب ہو گئی ہے۔ ہم لڑیں گے۔ 80,000 چھوڑ گیا، 313، اللہ جس کا حوصلہ بلند کر دے تو 313 کھڑے ہو گئے، کہا ہم لڑیں گے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو اللہ نے اپنے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پہ کامیابی عطا کر دی۔ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، اور جب آمنا سامنا ہو گیا جالوت اور اس کے لشکر سے، جب آمنا سامنا ہو گیا، اب 313 جو تھے ان کا حوصلہ دیکھیے اور ان کے کلمات دیکھیے۔ انہوں نے اس میدان جنگ میں جب دشمن عین سامنے کھڑا ہوا ہے، ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں، ربنا افرغ علینا صبرا، ہمارے پروردگار ہمارے اندر صبر کو انڈیل دے۔ انڈیل نہ گئے، بالٹی کو پکڑا اور اس کے اندر ڈال دیا، ہمارے اندر صبر ڈال دے، ہمارے اندر من کو صبر سے بھر دے، کیونکہ اتنے بڑے دشمن سے جنگ کرنا، اور صبر سے مراد یہ ہے، آگے کہا وثبت اقدامنا، اور صبر کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہمارے قدم میدان جنگ میں ٹکے رہے، ہم پیچھے نہ ہٹے۔ ثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھنا۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اے پروردگار اس کافر قوم پر تو ہماری مدد فرمانا۔ یہ مومن ہوتے ہیں جو میدان جنگ میں اپنی مقدور بھر طاقت کے ساتھ جاتے ہیں، پوری طاقت کے ساتھ، مگر بھروسہ طاقت پر نہیں، اپنے پروردگار کی ذات پہ توکل اور اس کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے جاتے ہیں کہ ہمیں صبر دے، ہمارے قدموں کو ثابت رکھ اور دشمن کے خلاف ہماری مدد فرما۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے اس چھوٹی سی جماعت نے جالوت کے بڑے لشکر کو شکست فاش دے دی، جیسے میرے آقا کے 313 صحابہ نے کفار کے 1000 کے لشکر کو جو کیل کانٹے سے لیس تھا شکست فاش دے دی تھی، اور کفر کے لیے یوم الفرقان بن گیا تھا۔ اس طرح اس قوم نے بھی ان کو شکست دے دی۔ اور جو جالوت بہت بڑا ان کا سردار تھا،
انہیں قرآن کہتا ہے وَقَتَلَ داؤد و جالوتا، حضرت طالوت کے لشکر میں اس وقت ایک سپاہی کے طور پہ حضرت داؤد آئے تھے، ابھی پیغمبری نہیں ملی تھی، ابھی پیغمبری کا اعلان نہیں ہوا تھا، پیغمبر اور تھے، ان کا نام غالب حضرت شموئیل تھا، روایت میں یہ آتا ہے، یہ بطور سپاہی گئے تھے۔ تو طالوت نے اعلان کیا تھا کہ جو جالوت کو مارے گا میں اپنی بیٹی کا نکاح بھی اس سے کروں گا، اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو دے دوں گا۔ تو زمانے کے پیغمبر تھے شموئیل، انہوں نے ایک زیرہ دی، کہا یہ زیرہ جس کو فٹ آ جائے گی وہ جالوت کو قتل کرے گا، اور وہ زیرہ حضرت داؤد علیہ وہ جالوت کو قتل کرے گا، تو وہ زیرہ داؤد علیہ السلام کو فٹ آئی۔ ان کے پاس 3 پتھر تھے، اب جب اللہ تعالیٰ فتح دینا چاہتا ہے، انہوں نے اس پتھر میں سے ایک پتھر کو اٹھا کے مارا اور سیدھا وہ جالوت کے سر پر لگا، اور اتنا بڑا پہلوان ٹائپ گرانڈیل آدمی اس ایک پتھر کی ضرب سے زمین پہ گر گیا۔ وَقَتَلَ داؤد جالوتا، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، پھر اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہی دے دی۔ پہلے تو وہ طالوت کے داماد بنے، بعد ازاں پوری بادشاہت اللہ نے ان کو شفٹ اور ٹرانسفر کر دی، اور پھر آگے ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو ٹرانسفر کر دی، اور اس طرح بنی اسرائیل کا وہ سنہری دور آیا جس میں ان کی حکومت بہت عالیشان قسم کی تھی۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی دے دی اور دانائی بھی دے دی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ نے جو چاہا انہیں علم عطا فرما دیا۔ آگے اصول بیان کیا، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے دور نہ کرتا، یعنی اللہ نے دنیا کے اندر جو جنگوں کا نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے، ایک آدمی ایک قوم جب ایک ملک حد سے اوپر بڑھنے لگتا ہے اللہ کسی اور کو طاقت دے کے اس کا زور توڑ دیتا ہے، پھر جب وہ ظالم بنتے ہیں اللہ کسی اور کو طاقت دیتا ہے اس کا زور توڑ دیتا ہے، یہ خدا کا نظام ہے۔ اگر اللہ بعض کو بعض کے ذریعے دور نہ کرتا لفسدت الارض، تو زمین پہ فساد پیدا ہو جاتا۔ اگر ایک ہی طاقت کو ایک ہی قوم کو طاقت ملی رہتی اور اسے زوال نہ آتا تو باقی قوموں کو کھا جاتے، وہ لوگ تباہ و برباد کر دیتے۔ اللہ نے کہا نہیں، اللہ توڑتا رہتا ہے قوموں کو آپس کے اندر۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، وہ ایسی طاقت کسی کو نہیں دیتا کہ جس سے وہ ساری دنیا کی باقی زمین کا امن ختم کر دے اور فساد پیدا کر دے۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، اور اے حبیب کریم یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ اچھا، پڑھ کے تو حضور کو جبرائیل سناتے تھے، اللہ فرماتا ہے ہم آپ کو سنا رہے ہیں، یعنی جبرائیل کا پڑھنا ایسے ہے جیسے اللہ کا پڑھنا ہے۔ جیسے آقا نے جنگ کے اندر پتھر پھینکے، کنکریاں پھینکی، تو اللہ نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، وہ جو آپ پھینک رہے تھے وہ آپ نہیں پھینک رہے تھے، وہ اللہ پھینک رہا تھا۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کو جب عزت دیتا ہے تو ان کے عمل کو اپنا عمل قرار دیتا ہے۔ تو جبرائیل کا جو پڑھنا ہے، کہا ذالک نتلوہا، یہ تلک آیات اللہ نتلوہا، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کے سنا رہے تھے بالحق کے حق کے ساتھ۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک اے رسول، اے میرے پیغمبر، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ جو واقعات آپ بیان کر رہے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے یوں کیا، جالوت نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، آپ تو وہاں پہ نہیں تھے، نہ آپ نے کتابیں پڑھی، نہ آپ نے تاریخ پڑھی، نہ آپ استادوں کے ساتھ بیٹھے، پھر یہ ساری باتیں آپ کیسے بتا رہے ہیں؟ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ آپ کو بتا رہا ہے، آپ دنیا کو بتائے جا رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تعلیمات قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔